برین ایک آرگن ہے جس کا فرض ہے کہ مائنڈ کا حکم بجا لائے. جیسے پھیپھڑے ایک آرگن ہے جس کو مائنڈ چلاتا ہے, میدا ایک آرگن ہے, کڈنیز آرگن ہے, ہمارے مسلز جو ہیں, ہمارے ہاتھ جو ہیں, یہ سب ہمارے ماسٹر مائنڈ کے تابع ہیں. لیکن جب ایک دفعہ برین کو عادت پڑ جاتی ہے اور مائنڈ خود ہی غفلت کی نیند سویا رہتا ہے اور برین کو عادت پڑ جاتی ہے, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ زبردستی بھی کرتا ہے, کیونکہ وہ 5 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے. جو برین ہے طاقت میں زیادہ ہوتا ہے, مائنڈ وزڈم میں زیادہ ہوتا ہے. برین طاقت میں زیادہ ہوتا ہے, وہ اپنی بات منوانے کے اندر زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. آپ اس کی مثال یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی ملک کا, یا جیسے ہمارے ملک کا باس کون ہے؟ وزیر اعظم. اور وزیر اعظم کو اپنی مرضی پہ کون چلاتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. تو آپ سمجھ لیں کہ پھر یہ جو تسل ہے, آپ دیکھ لیں کہ جو چلتی رہتی ہے, کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تگڑی ہے, وہ اپنی کٹ پتلی کی طرح چلاتی ہے, اور اگر کوئی نہ مانے تو اس کو ہٹا دیتی ہے, اور جو ماننے والا ہے اس کو آگے لے آتی ہے. تو یہ سول سپریمیسی کیا چیز ہے؟ یہ ناٹ پرٹیکولرلی فوج کو, سول سپریمیسی یہ ہے کہ جو جمہوری حکومت ہے, یا جو پرائم منسٹر ہے, یا جو سول گورنمنٹ ہے, وہ تمام اداروں پر حاوی ہو. اس کو کہتے ہیں سول سپریمیسی. سول سپریمیسی کیا ہے ہمارے اندر کی؟ اگر ہم اپنے ملک کو بھول جائیں اور یہ یاد رکھیں کہ ہم بھی ایک آرگنائزیشن ہے, اپنا جو وجود ہے جس کا کوئی نام ہوتا ہے, جیسے پاکستان کا ایک نام ہے تو آپ کا بھی کوئی نام ہوتا ہے, جیسے ندیم نور. تو ہماری جو یہ آرگنائزیشن ہے, یعنی اپنا وجود ہے جس کا کوئی نام ہوتا ہے, تو اس کی سول سپریمیسی کیا ہے؟ مائنڈ. لیکن اس کو اسٹیبلشمنٹ کا سامنا ہے, جو سے تک سارے کام کاج کو اپنے ہاتھ سے چلاتی رہی ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی ہم نے خود ہی وہ کام اس کے سپرد کیے ہوتے ہیں. جتنے کام ہیں جو برین کرتا ہے وہ ہمارا مائنڈ برین کے سپرد کرتا ہے. پر وہ جب وہ کام مائنڈ برین کے سپرد کرتا ہے, یعنی جتنے بھی کام ہیں وہ جو مائنڈ ہے وہ برین کو سپرد کرتا ہے, اور جتنے کام مائنڈ برین کے سپرد کرتا ہے, برین ایک دفعہ جب وہ کام کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی بھی کرنے لگتی بھی. اگر آپ گھر میں بھی 3-4 گارڈ رکھ لیں, مسلح لوگ رکھ لیں, اور وہ آپ کے ملازم ہیں, آپ کے تنخواہ دار ہیں, اور اگر آپ گھر میں رکھ لیتے ہیں تو 4-6 مہینے بعد, سال کے بعد, وہ تھوڑا تھوڑا روب نہیں جمانا شروع کر دیتے. یعنی ان کے ہاتھ میں چونکہ پاور ہوتی ہے, پھر وہ فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ گھر میں کیا پکے گا, کیونکہ انہوں نے بھی کھانا ہوتا ہے. پھر وہ بتانے لگتے ہیں کہ انہیں ناشتے میں لسی پسند ہے, اور آپ اپنی گارڈز کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی لسی نہیں, انڈے کھاؤ. مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہو اور اپنی سیکیورٹی کے لیے کسی کو اپنے اوپر متعین کرتے ہو, تو پہلا آپ مان لیتے ہو کہ آپ کمزور ہو, اور جب آپ مان لیتے ہو کہ آپ کمزور ہو تو دوسرے کو بہت جلد یہ میسج مل جاتا ہے کہ ہم تگڑے. اور جو تگڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی کرتا ہے. پاور کرپٹس. تو جو برین کی جو پاور ہے اس کو بڑی جلدی کرپٹ کرتی ہے. اچھا, جب ہم نئے سرے سے سفر شروع کرتے ہیں اپنی زندگی کو سنوارنے کا, تو مجھے بتائیے کہ کیا مائنڈ کو برین کے ساتھ ہاتھا پائی کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے. ہوتا ایسے ہی ہے کہ ہمیں بھی ول پاور کا زور لگائے جاتے ہیں, یہ ہاتھا پائی ہے. لیکن اگر ہم بہت ہی اچھے انٹریکشن میں چلے جائیں, لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں, اور بات چیت کرتے ہوئے اپنی جو ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دانشمندی سے کام لے, تو ایسا ممکن ہے. لیکن کئی دفعہ جب لوگ ریٹ کو اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی وہ ریٹ کو اسٹیبلش نہیں کر رہے ہوتے, وہ اپنی غنڈہ گردی کو اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ریٹ اسٹیبلش کرنا جو ہے ایک بڑا ہی ڈیسنٹ پروسیس ہے
کہ جو گورنمنٹ اپنی عوام پر رٹ اسٹیبلش کرتی ہے یا سرکاری ادارے عوام کے ساتھ اپنی رٹ اسٹیبلش کرتے ہیں، تو اس میں کیسے پتہ چلے کہ یہ رٹ اسٹیبلش ہو رہی ہے یا کوئی غنڈہ گردی اسٹیبلش ہو رہی ہے؟ میں سمجھانے کے لیے ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ کراچی میں ایک نسلہ ٹاور تھا جس کو آج کل گرایا جا رہا ہے، اور کل اس کی ہیئرنگ تھی اور بہت ہفتے پہلے فیصلہ ہو گیا تھا، عدالت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ نسلہ ٹاور کو گرا دیا جائے۔ بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ نہ گرائیں، ان لوگوں کے اوپر کوئی جرمانہ ڈال دیں، ان کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، انہوں نے این او سی دیکھ کے تو فلیٹ خریدے تھے، قصور بیچنے والوں کا تھا، قصور سرکاری افسروں کا تھا، پر انہوں نے ایک نہیں سنی، انہوں نے کہا نہیں ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے۔ پھر نیکسٹ ویک جب ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی وہ توڑیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی حالت ہے کوئی نہیں۔ انہوں نے بہت ڈانٹ ڈپٹ کی، انہوں نے کہا جی اس کو توڑو فوراً۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی ہمیں 1 مہینہ دے دیں توڑنے کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں بس 2 ہفتے میں توڑو اور بلاسٹ کر کے توڑ دو۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بہت ضروری ہے، اگلے ہفتے آئیں گے تو پوچھیں گے۔ اگلے ہفتے آئے تو انہوں نے کہا توڑا ہے لیکن وہ بڑا مشکل ہے توڑنا، اٹ ول ٹیک سم ٹائم، 200 بندے لگائے ہوئے۔ انہوں نے کہا نہیں 200 بندے نہیں 400 بندے لاؤ۔ تو انہوں نے 400 بندے لگا دیے، پھر کیمروں نے دکھایا کہ مزدور بہت خطرہ مول لے کے اس کو توڑ رہے تھے۔ کل جب ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹوٹا کہ نہیں نسلہ ٹاور؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں ٹوٹا، ابھی وقت لگے گا، 2 ہفتے اور لگیں گے۔ کہتے نہیں 1 ہفتے میں لازمی توڑو۔ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ جب کوئی جج کسی کو سزائے موت دے تو اس کا کام وہاں ختم ہو جاتا ہے یا جب تک وہ لٹکا کے اس کی گردن لمبی کر کے نہ چھوڑے تب کام ختم ہوگا؟ اس کا کام ہے فیصلہ دینا۔ لیکن جب آپ اپنی رٹ اسٹیبلش کرتے کرتے یہ کچھ کرتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں جو میں پہلے کہہ رہا ہوں۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی والدین کبھی وہ رٹ اسٹیبلش کرتے کرتے گالی گلوچ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، تو کیا اس سے رٹ اسٹیبلش ہوتی ہے یا فساد ہوتا ہے؟ تو جب مریض اچھا کرنے کے لیے والدین کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تو غنڈہ گردی کہیں گے نا، کہ والدین کو تھریٹ کرنا، دھمکیاں دینا، والدین کو گجی دھمکیاں دینا۔ ایک ہوتی ہے دھمکیاں، ایک ہوتی ہیں گجی دھمکیاں، خفیہ دھمکیاں دینا، دبے لفظوں میں، انڈائریکٹ لفظوں میں، ایموشنلی ڈسٹرب کرنا والدین کو۔ تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ اچھی بات نہ یہ ہے کہ والدین دھمکیاں دیں یا گالی گلوچ کریں یا برا بھلا کہیں یا مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کریں کہ تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ رٹ اسٹیبلش نہیں کرتے۔ ہم جو ٹف لو کی بات کرتے ہیں وہ بہت لکھنوی آرٹ ہے، وہ بہت نازک کام ہے، وہ نتائج کے ساتھ منسلک ہے، اس میں رٹ اسٹیبلشمنٹ تو ہوگی اور وہ کرنی چاہیے، لیکن یہ اتنا نازک کام ہے کہ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹریفک کنٹرول کرنے والے کانسٹیبلز ہوتے ہیں یا وارڈنز ہوتے ہیں، تو آپ جب وائلیشن کرتے ہیں تو وہ آپ کو آ کے پہلے سلام کرتے ہیں، پھر آپ کی خیریت پوچھتے ہیں، پھر حال بال پوچھتے ہیں، جی لال بتی تسی کٹی ہے تو یہ جرمانہ ہے 500 1000 جو بھی جرمانہ ہے، اور آپ بے شک تڑپتے ہیں، کچھ کہتے ہیں میں ابھی فون کراتا ہوں، اس کی پیٹی کا نمبر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ گرمی نہیں کھاتا بلکہ وہ اپنی بات کو دہراتا رہتا ہے کہ آپ جرمانہ جو ہے وہ ادا کر دیجئے اور رسید کٹوا لیجئے۔ گڈ آفٹرنون سر۔ گڈ آفٹرنون سر، ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم۔ میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔